السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ تو دوستو، کل آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو شیئر کی، اب آج کی ویڈیو میں اس کے آگے کے حوالے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کا رب جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ غالب نہیں آئے گا اور وہ طاقتور ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ سورج اور چاند کا رب بھی اللہ ہے، اور انہوں نے اپنے قوم کو بھی اس بات کی نصیحت کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ ہمارا رب زندہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا، انہیں بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہیں نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، میں تو ان کا دشمن ہوں، میں تو اس کی عبادت کروں گا جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ بت تو نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں اور نہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو نہایت ظالم تھا۔ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، یعنی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک شخص کو بلایا، قتل کیا، اور دوسرے کو بلایا، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، میں زندہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، مان لو میری بات، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ کندہ ذہن تھا، نہ سمجھ تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ کو بات سمجھ آئے اور وہ اپنی قوم کو بھی سمجھائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور وہ مغرب سے لے آئے۔ بادشاہ حیران اور خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا ارادہ جب کیا تو ان سے کہا، ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، یہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، آپ اپنے رحمان کی بندگی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں مجھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت حوصلے والے تھے، اپنے والد سے کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مکہ کی جانب چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کی قوم اور وہ بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نے چاہا کہ کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام شہر سے نکل گئے اور اپنے والد کو اللہ حافظ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ مکہ میں نہ تو کوئی گھاس تھی اور نہ ہی درخت، نہ ہی کوئی کنواں تھا، نہ ہی نہر۔ مکہ میں یہاں تک کہ کوئی حیوان تھا اور نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو ہاجرہ نے پوچھا، آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا تو ہاجرہ کہنے لگی، پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بچے تھے، ان کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہا؟ مکہ میں نہ تو کوئی کنواں ہے اور نہ ہی دریا۔ اور حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی۔ اللہ کریم نے ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا، اور پانی زمین سے نکل آیا۔ یہ وہی پانی ہے جس کو زمزم بولا جاتا ہے اور جس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت فرمائی ہے کہ حج کے دنوں میں حجاج کرام اور پیتے بھی ہیں اور اپنے شہروں میں بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہ پانی نہ کبھی کم ہوئے اور نہ کبھی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ
واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر فرمایا، حاجرہ یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے جو چھوٹا سا تھا اور جس کو میں چھوڑ کے گیا تھا۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کرتے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے اور ان کا خواب بھی سچا تھا اور وہ اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا جس چیز کو خواب میں انہیں حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹے سے یہ بات کی تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کریں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا، ایک اور چھری بھی لی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام منی کے مقام پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کا ارادہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام خود زمین پر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ لی، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ ابراہیم کو پرکھ لیں کہ یہ اس کا دوست ہے، خلیل ہے، وہ کچھ اس کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے۔ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک بکرا دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسے ذبح کر دو، اسماعیل کو ذبح نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کہ اس کارنامے کو اتنا پسند فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں قربانی کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو اور سلام ہو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو اللہ کے لیے گھر بنانے کا ارادہ کیا، یعنی کہ جو کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ گھر تو بہت تھے مگر اللہ کے لیے کوئی گھر نہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں کام کریں گے، اور اسماعیل نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تو اسماعیل بھی اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا کرتے، اور اسماعیل بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے اور فرماتے، اے ہمارے اللہ، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کعبہ میں برکت فرمائی، اور ہر نماز میں لوگ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو برکت عطا فرمائی اور ابراہیم اور اسماعیل کی جانب سے ان کا یہ کارنامہ اور یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو اور سلام ہو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کیسی لگی آپ کو؟ اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا کعبہ، اس کی رونق کو دوبارہ لوٹا دے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسا کریں گے اور مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر میں بلانے کی تو بلائے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ اس گھر میں ضرور حاضری دیں گے۔ تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔